اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسئلہ نمبر 470، اذا صام المسافر جہلا بالحکم وعلم به بعد انقضاء النہار صح صومه ولم یجب علیہ القضاء۔ میرے بھائی، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسافر جو اس حکم سے جاہل ہے کہ سفر میں روزہ رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا، اور اس نے اسی سفر میں روزہ رکھا ہے لیکن جاہل بالحکم ہے، اس کے بعد جیسے ہی دن گزر جاتا ہے اس نے روزہ افطار کر لیا، اس کے بعد اس کو اس حکم کا پتہ چلا، علم ہوا کہ بھائی روزہ سفر میں نہیں رکھا جاتا، اگر کوئی رکھے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ دن گزرنے کے بعد اس کو اسی حکم کا پتہ چلا ہے، تو آیا یہ جو اس نے سفر میں روزہ رکھا ہے اس دن، ٹھیک ہے، تو آیا اس دن کا روزہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس کا وہ والا روزہ صحیح ہے، ٹھیک۔ اذا صام المسافر جہلا بالحکم، جب ایک مسافر نے روزہ رکھا ہو لیکن جاہل ہو، در حالانکہ وہ جاہل ہے کس سے آگا؟ حکم سے، ٹھیک ہے، حکم سے جاہل ہے، یعنی اس کو یہ پتہ نہیں کہ آیا یہ سفر میں روزہ رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا، جاہل بالحکم ہو، لیکن وعلم به بعد انقضاء النہار، لیکن اس کو اسی حکم کا پتہ چلتا ہے نہار یعنی دن گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے، تو صح صومہ ولم یجب علیہ القضاء، کہتے ہیں کہ اس دن کا یہ روزہ صحیح ہے اور اس پر کوئی قضا وغیرہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، مسئلہ نمبر آگا 471، یجوز السفر فی شہر رمضان ولو من غیر ضرورت ولا بد من الافطار فیہ۔ ہاں، ابھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم شہر رمضان میں سفر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آیا سفر کرنا جائز ہے یا سفر کرنا جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں بھائی شہر رمضان میں سفر آپ کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ آپ کا سفر ضروری نہ بھی ہو پھر بھی آپ کے لیے جائز ہے، ٹھیک، لیکن اس میں آپ روزہ وغیرہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر آپ کا سفر زیادہ ہے تو آپ روزہ وغیرہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک۔ آ جائیں، وَيَجُوزُ السَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، کہتے ہیں کہ سفر جائز ہے، سفر کرنا کیا ہے جائز ہے شہر رمضان میں، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، اگرچہ وہ کیا ہے غیر ضروری ہو پھر بھی آپ سفر پہ جا سکتے ہیں۔ وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِفْطَارِ فِيهِ، فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہے ضروری یہ ہے کہ اسی سفر میں آپ اپنے روزے کو کیا کریں؟ افطار کریں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ من الواجب المعین فلا یجوز السفر اذا کان واجبا بایجار ونحوہ۔ ہاں، ابھی یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ شہر رمضان کے علاوہ میں آپ کے اوپر کوئی روزہ واجب معین ہو، جیسے مثلا کیا ہے آپ کو کسی نے کیا ہے ایجار پہ روزے دیے ہیں اور اس نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کو فلاں دن روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یا مثلا 10 روزے دیے ہیں آپ کو اور کہا ہے کہ بھائی آپ کو فلاں 10 دن میں روزے رکھنے ہیں، تو
اسی صورت میں اسی جو اس نے آپ کو شرط لگائی ہے، معین کیا ہے کہ بھائی اسی دنوں میں آپ کو روزے رکھنے ہیں، تو اسی دنوں میں آپ روزے رکھیں گے اور سفر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کسی نے ایجار پہ روزے دیے ہیں اور آپ کو کہا ہے کہ فلاں دنوں میں آپ کو روزہ رکھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، تو اسی صورت میں آپ سفر پہ نہیں جا سکتے اور وہ آپ ایجار والے روزے رکھیں گے۔ یا اسی طرح کیا آئے گا، نحوی یعنی کیا ہے، یعنی اسی طرح مثلا آپ نے خود ہی نظر کی تھی کہ بھائی میں نے فلاں دن جو ہے نا کیا ہے روزہ رکھنا ہے۔ نظر کیا کی تھی کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے گا، کام ہو جانے کے بعد میں فلاں دن روزہ رکھوں گا۔ جیسے ہی آپ کا کام ہو گیا اور وہ دن آ گیا تو اسی دن پہ آپ سفر نہیں کر سکتے۔ اچھا آ جائیں، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْوَاجِبِ الْمُعَيَّنِ، کہتے ہیں لیکن ہاں یعنی سفر جائز نہیں ہے، لیکن ہاں شہر رمضان کے علاوہ میں وہ جو روزے آپ کے اوپر واجب معین ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس نے آپ کے اوپر روزے واجب معین کیے ہیں، مثلا ایک مرتبہ آپ نے خود ہی اپنے اوپر روزہ معین کیا ہے کہ بھائی فلاں دن مجھے روزہ رکھنا ہے، وہ نظر والا، ٹھیک ہے، یا مثلا آپ نے ایجار پہ لیے ہیں اور اس بندے خدا نے آپ کو کہا ہے کہ بھائی فلاں دن میں آپ کو روزہ رکھنا ہے، تو ایسی صورت میں اسی دن میں سفر نہیں کر سکتے۔ فلا یجوز سفر اذا کان واجبا بایجار ونحوہ، کہتے ہیں کہ پھر اسی صورت میں سفر کرنا جائز نہیں ہے جب یہ سفر واجب ہو، کس کے ذریعے سے آگا، یعنی یہ روزہ واجب ہو جائے گا جب یہ روزہ واجب ہو ایجار کے ذریعے سے۔ اذا کان واجبا بایجار، اگر یہ روزہ آپ کا واجب ہو جائے، کس کے ذریعے سے آگا، ایجار کے ذریعے سے، ونحوہ، یا مثلا خود آپ نے نظر کی تھی اور وہ نظر پوری ہو گئی اور اس دن کا روزہ آپ پر واجب ہے، عیناً یعنی ضروری ہے، تو پھر اس صورت میں آپ سفر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایک صورت سفر نہ کرنے کی، یعنی واجب معین جب روزہ ہو جائے تو اس دن آپ سفر نہیں کریں گے، ایک صورت۔ دوسری صورت آگا وَقَضَاءَ الثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ الْاعْتِكَافِ، ٹھیک ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہوگا، کب، جب آپ کو اعتکاف کے اندر 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن باقی رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی تیسرا دن جو ہے نا میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، بس میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو اس دن پر سفر کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بس آپ کو تیسرے دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے، روزہ رکھنا بھی لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اعتکاف سے دوسرے 2 دن مکمل ہو گئے، تیسرے دن آپ باہر نہیں جا سکتے، سفر نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ وَقَضَاءَ الثَّالِثُ مِنْ أَيَّامِ الْاعْتِكَافِ، اور اسی طرح یعنی سفر کرنا جائز نہیں ہے، کب آگا، اذا کان الثالث من ایام الاعتکاف، جب یہ تیسرا دن ہو اعتکاف کے ایام میں سے، یعنی آپ کو 2 دن مکمل ہو گئے ہیں اور تیسرا دن آپ کو ہو، تو اسی تیسرے دن میں آپ سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ ٹھہرنا واجب ہے، اور روزہ رکھنا تو ویسے ہی واجب ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنا تیسرے دن واجب ہے۔ اچھا، وَيَجُوزُ السَّفَرُ فِيمَا كَانَ وَاجِبًا بِالنَّظَرِ، کہتے ہیں کہ ابھی دوسری صورت میں مثلا پہلے جیسے ہم نے بتایا کہ بھائی شہر رمضان کے روزے میں آپ سفر کر سکتے ہیں، جائز ہے، اور یہ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے لیے سفر کرنا جائز ہے، آگا کب، فیما کان واجبا بالنظر، یعنی اس صورت میں جب یہ روزہ آپ کا واجب ہوا ہو، کس کے ذریعے سے آگا، نظر کے ذریعے سے، یعنی کیا، مثلا ابھی آپ نے یوں نظر کی ہے، آپ نے نظر کی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں گا، تو مثلا یہ آپ نے نظر کی ہے کہ بھائی میں سفر کی حالت میں روزہ رکھوں گا، تو یہ ایسے آپ سفر کر سکتے ہیں اور روزہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ وَيَجُوزُ السَّفَرُ فِيمَا كَانَ وَاجِبًا بِالنَّظْرِ، کہتے ہیں کہ سفر کرنا جائز ہے اس صورت میں
جب یہ روزہ واجب ہو آگا، کس کے ذریعے سے آگا؟ نظر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے نظر کی ہے کہ بھائی مجھے اس دن سفر کے درمیان روزہ رکھنا ہے، تو آپ سفر کے درمیان میں ہی روزہ رکھیں گے۔ اچھا، ابھی وفی الحاق الیمین والعہد بہ اشکال، ہاں ابھی آیا عہد والے روزے کو اور یمین والے روزے کو اسی نظر والے روزے کے ساتھ ملحق کریں یا نہ کریں، یعنی کیا مثلا میں نے بھائی عہد کیا ہے کہ مثلا میں نے روزہ رکھنا ہے سفر کی حالت میں، کیا ملحق کریں یا نہ کریں نظر کے ساتھ؟ یہاں پر سید اپنی فتویٰ نہیں سنائی، کہتے ہیں اشکالون، کہتے ہیں کہ یمین اور عہد کے روزے کو ملحق کرنا کس کے ساتھ آگا؟ بہی، یعنی نظر والے روزے کے ساتھ ملحق کرنا، اسی کے حکم میں ہم ملحق کریں آیا تو کیا ہے اس کا حکم؟ کہتے ہیں اشکالون، میرے نزدیک اشکال ہے۔ فَالْأَحْوَةُ لُزُومًا عَدَمُ السَّفَرِ فِيهِمَا، پھر کہتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر آگا یعنی ان دونوں صورتوں میں سفر نہ کرے، یعنی عہد اور یمین والی صورت میں کیا کرے آگا؟ سفر نہ کرے۔ اچھا، مسئلہ نمبر 472، لا یصح الصوم الواجب من المسافر سفرا تقصر الصلاة فیہ مع العلم بالحکم الا فی ثلاثۃ مواضع۔ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو روزہ مثلا کیا کہتے ہیں ہم، جو روزہ واجب ہے آپ کے اوپر، یہ سفر کی حالت میں صحیح نہیں ہے، روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ابھی یہاں پر 3 صورتیں دے رہے ہیں جہاں پر آپ کے لیے سفر کی حالت میں روزہ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی 3 حالات میں 3 اماکن میں روزہ صحیح ہے سفر کی حالت میں، ٹھیک ہے۔ آئیں، لا یصح الصوم الواجب من المسافر سفرا تقصر الصلاة فیہ، کہتے ہیں کہ یعنی روزہ واجب جو ہے، جو بھی روزہ واجب ہوگا، چاہے وہ شہر رمضان کا ہو یا کفارے کا ہو یا مثلا جو ہے نذر کا ہو، جو بھی یعنی روزہ واجب ہو، اسی روزے واجب کو آپ سفر کی حالت میں نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہتے ہیں صوم واجب مسافر سے صحیح نہیں ہے، وہ سفر جو جس کے سبب سے نماز قصر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مع العلم بالحکم، یعنی ابھی اس کا حکم بھی وہ بندہ جانتا ہو، ٹھیک ہے، کہ بھائی سفر میں روزہ صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ الا، مگر روزہ رکھنا صحیح ہے سفر کی حالت میں فی ثلاثۃ مواضع، 3 صورتوں میں، 3 مواضع میں۔ نمبر اول، صوم الثلاث ایام وہی جزء من العشرۃ التي تكون بدل حدی التمتع لمن عجز عنہ۔ آگا یہ جو ہے مثلا ایک بندے خدا حج تمتع پہ گیا، وہاں پہ اس کو قربانی کرنا واجب ہے، لازمی ہے، اس کے پاس ابھی جو ہے یعنی قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اسی صورت میں کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ اسی قربانی کے بدلے میں اس کو 3 روزے وہاں پر رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 3 جو روزے ہیں نا وہاں پہ رکھنے ہیں، یعنی رکھنے 10 ہوں گے، لیکن وہاں پر جو ہے مکہ مکرمہ میں 3 روزے رکھے گا، ٹھیک، باقی 7 روزے آ کر اپنے گاؤں یا وطن میں رکھے گا۔ کہتے ہیں آئیں کہ صوم الثلاث ایام، یعنی 3 دن روزے رکھنا اگر مسافر کے لیے صحیح ہیں، وہی ہے، اور یہ 3 دن جو ہے نا
یہ کیا ہے آگا روزے رکھنا؟ جزء من العشرۃ، یعنی پہلے تو 10 روزوں کا حکم ہے، یعنی 10 روزے رکھے گا، ان میں سے 3 روزے وہاں پہ رکھے گا مسافر والی حالت میں، کیونکہ مسافر ہوگا وہاں پہ، مسافری حالت میں رکھے گا 3 روزے، اور 7 اپنے وطن پہ رکھے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 دن روزے رکھنا یہ جز ہے آگا، کس کا جز ہے؟ من العشرۃ، یعنی 10 دن روزے رکھنے سے یہ ایک جز ہے۔ التی تکون، یعنی وہ 10 دن روزے رکھنا یہ کیا ہوتے ہیں آگا؟ تکون بدل حج تمتع، یعنی حج تمتع کے قربانی کے بدلے میں 10 دن روزے رکھے جاتے ہیں، ان میں سے 3 جو ہیں یہ ایک جز ہے۔ کس کے لیے آگا؟ لمن عجز عنہ، یعنی اس شخص کے لیے جو اس قربانی کو نہ کر سکتا ہو وہاں پر، یعنی عاجز ہو۔ اچھا، یہ ایک صورت ہو گئی، یعنی 3 روزے رکھے گا مسافری کی حالت میں، چوتھا روزہ نہیں رکھ سکتا، 5واں بھی نہیں، چھٹا بھی نہیں، بس 3 روزے مسافری کی حالت میں وہاں پہ رکھے گا۔ اچھا، دوسری صورت صوم الثمانیۃ عشرۃ یوما التی ہی بدل البدنۃ کفارۃ لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً۔ ہاں، یہ بھی دیکھیں، کہتے ہیں کہ 18 روزے رکھنا، یعنی مسافر رکھ سکتا ہے 18 روزے سفر کی حالت میں، کب آگا؟ یعنی جب اس نے مثلا کیا ہے، آپ حج پہ جائیں گے تو وہاں پہ عرفات مکان پر ٹھہرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ٹھہرنا پڑتا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر عرفات والے میدان سے یہ غروب سے پہلے نکل آئے، یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے اگر یہ نکل آئے، یعنی وہاں سے عرفات سے، تو اس کے بدلے میں، یعنی اس کے اوپر کفارہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کفارہ کون سا ہے گا؟ ایک بدنہ ہے، یعنی ایک اونٹنی دے گا۔ اگر ایک اونٹنی نہیں دے سکتا، عاجز ہے اس سے، تو پھر اس کی یعنی کفارے کے لیے کیا ہے آگا؟ 18 روزے ہیں، 18 روزے یہ بھلے سفر کی حالت میں رکھے تو وہاں پہ رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آ جائیں، صوم 18 یوما التی ہی بدل البدنۃ کفارۃ لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً، کہتے ہیں کہ یعنی 18 روزے رکھنا، 18 دن روزے رکھنا سفر کی حالت میں، وہ 18 دن روزے جو ہیں وہ کون سے ہوں گے آگا؟ جو بدنہ کی بدلے میں دیے جاتے ہیں، یعنی بدنہ مثلا کیا ہے آگا؟ یعنی وہ ایک اونٹنی ہے، ٹھیک ہے، اونٹنی کے بدلے میں اس کو یہ 18 روزے رکھنے پڑتے ہیں، یعنی اگر مثلا عرفات سے، میدان عرفات سے قبل الغروب یہ خارج ہو جاتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے، تو اس کے اوپر ایک اونٹنی ہے، ایک اونٹنی دے گا۔ اگر یہ اونٹنی نہیں دے سکتا تو اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں یہ 18 روزے رکھے گا، اور یہ 18 روزے اپنی سفر میں رکھ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری صورت آگا، یہ 2 صورتیں ہو گئیں، ہاں، لیکن یہ ہے کہ آمدن، یعنی یہ جان بوجھ کر قبل الغروب نکلے، اگر سہوان نسیانن نکلے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ آمدن نکلے تو اسی صورت میں یہ کفارہ ہے۔ اولاً بدنہ دے گا، اونٹنی دے گا، یعنی بدنہ کسے کہتے ہیں مولانا؟ یعنی جس کو ایک ایسی اونٹنی جس کی عمر 5 سال مکمل ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، اس کو بدنہ کہتے ہیں۔ اچھا، اگر بدنہ نہیں دے سکتا تو 18 روزے رکھے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں تیسری صورت آگا، صوم النافلہ فی وقت معین المنظور ایقاؤہ فی السفر او فی الاعم من السفر والحضر دون النظر المطلق، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا آگا صوم نافلہ ہیں،
لیکن یہ صوم نافلہ جو ہیں یہ وقت معین میں کیا ہو گئے ہیں، اس کو واقع کرنا ہے، رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، وقت معین ہے، لیکن یہ وقت معین نظر کی حالت میں یعنی نظر کی ہے اس نے، کیا ہے، مثلا صوم النافلہ، یعنی ابھی اس نے یہ نظر کی ہے کہ مثلا میرا یہ کام ہو گیا تو میں نظر کرتا ہوں کہ یہ روزہ سفر کی حالت میں رکھوں گا۔ اگر یہ اس نے ایسی نظر کی ہے یعنی سفر کو یعنی مشروط کیا ہے تو یہ سفر کی حالت میں رکھے گا، ٹھیک، یہ ایک، یعنی اس نے اپنی نظر کو مشروط کیا ہے سفر کے ساتھ۔ دوسری مرتبہ یہ مطلقاً نظر کرتا ہے، لیکن مطلقاً جو یہ نظر کرتا ہے وہ کیسے آگا، یعنی یہ پھر اس میں یہ قید بھی نہیں لے آتا کہ بھائی مثلا جو ہے میں سفر میں رکھوں گا یا مثلا حاضر میں رکھوں گا، یہ بھی قید نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، تو اسی صورت میں بھی یہ روزہ سفر کی حالت میں رکھتا ہے۔ ہاں میں نے کیا کہا کہ نظر مطلق ہو، نظر مطلق نہ ہوگا، نظر مشروط ہو، ٹھیک ہے، یہ آ جائیں۔ صوم النافلہ فی وقت معین المنظور ایقاؤہ فی السفر، کہتے ہیں کہ صوم نافلہ آگا یعنی ایک ایسے روزے جو مستحب ہوں فی وقت معین، یعنی لیکن وہ جو ہے نا روزے وقت معین میں رکھنا چاہتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وقت معین ہے، دن معین ہے، کیسے آگا، المنظور ایقاؤہ فی السفر، یعنی اس بندے خدا نے نظر کی تھی کہ یہ روزے مجھے مثلا جو ہیں سفر کی حالت میں رکھنے ہیں، مثلا میرا یہ کام ہو گیا تو میں سفر کی حالت میں روزے کو انجام دوں گا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یہ روزہ سفر کی حالت میں رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ او فی الاعم من السفر والحضر، اگر مثلا یہ کہتا ہے بھائی اس کی نظر جو ہے نا یہ اعم ہے، سفر کیا یعنی یہ قید نہیں لگاتا، یعنی سفر میں یا حضر میں روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دون النظر المطلق، یعنی نظر جو ہے وہ مطلق نہیں ہے، نظر مطلق نہیں ہے، لیکن وہ نظر مشروط ہے، لیکن وہ اعم کرتا ہے، ٹھیک ہے، سفر میں یا حضر میں، ٹھیک، اچھا، وَكَمَا لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ الْوَاجِبُ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورِ كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ الْمَنْدُوبِ فِيهِ، کہتے ہیں جس طرح روزہ واجب جو ہیں آگا یعنی جو روزے واجب ہیں جس طرح آپ سفر میں ان 3 مواضع کے علاوہ آپ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح یعنی روزہ مندوبہ بھی آپ سفر میں نہیں رکھ سکتے، یعنی مستحب روزے بھی آپ سفر کی حالت میں نہیں رکھ سکتے، یعنی ان 3 موارد کے علاوہ جو ہم نے 3 موارد ذکر کیے ہیں، ان 3 موارد کے علاوہ جو مستحب روزے ہیں وہ بھی آپ سفر کی حالت میں نہیں رکھ سکتے، الا مگر رکھ سکتے ہیں آگا کب، یعنی الا ثلاثۃ ایام للحاجۃ فی المدینہ المنورہ، ہاں کہتے ہیں لیکن آپ روزے 3 دن رکھ سکتے ہیں جب آپ کو حاجت پوری کروانے کے لیے، یعنی کسی حاجت کو پورا کروانے کے لیے آپ مدینہ منورہ میں ہیں تو آپ 3 دن وہاں پہ سفر والی حالت میں، مسافری والی حالت میں روزے رکھ سکتے ہیں، 3 روزے، والاحوط لزوما، لیکن وہ 3 روزے کیسے رکھے گا، احتیاط لازم کی بنا پر، وہ دن کون سے ہوں، ان یکون فی الاربعاء والخمیس والجمعہ، یعنی یوم اربعاء کو، یوم خمیس اور یوم جمعہ کو، یعنی یہ 3 دن روزے رکھ سکتا ہے سفر والی حالت میں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔